لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو یا چھپ کر کرتے ہو۔ فرماتے ہیں کہ جو گناہ تم ظاہراً کرتے ہو اور جو گناہ تم رات کے اندھیرے میں یا چھپ کر کے کرتے ہو، ان تمام گناہوں کو چھوڑ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا۔ اب یہ جان لیں گناہ کہتے کسے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنا یہ گناہ ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنت سے منہ پھیرنا، روگردانی کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سنت پر نہ چلنا بھی گناہ ہے۔ چاہے گناہ کرنے کی نوعیت کوئی بھی ہو، جو بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ گناہوں کو چھوڑ دو، چاہے وہ گناہ آپ چھپ چھپا کر کریں یا پھر کھلے عام کریں۔ گناہ کی مثال کیسی ہے؟ اگر کوئی آپ کو آگ میں ہاتھ ڈالنے کے لیے کہے تو کیا آپ اور ہم آگ میں ہاتھ ڈالتے ہیں؟ نہیں ڈالتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے، ہمیں پتا ہے کہ آگ میں ہاتھ ڈالنے سے ہاتھ جل جائے گا اور آپ کو شدید تکلیف ہوگی، اور اسی وجہ سے ہماری عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ ہم آگ میں ہاتھ ڈالیں۔ اسی طرح گناہ جو ہے آگ کی مانند ہے، اور اگر ہم گناہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم آگ میں اپنے آپ کو جھونک رہے ہیں۔ اور گناہ کی مثال بچھو کے مانند ہے، بچھو کی طرح بھی ہے کہ ہم بڑے بچھو سے بھی دور بھاگتے ہیں اور چھوٹے بچھو سے بھی ہم دور بھاگتے ہیں، کیونکہ بچھو چھوٹا ہو یا بڑا کاٹے گا ضرور اور نقصان ہوگا۔ تو انسان بندہ اس بات کا خیال رکھے، اس بات کو یاد رکھے کہ گناہ کی مثال سانپ کی طرح ہے، گناہ کی مثال بچھو کی طرح ہے کہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا کاٹے گا ضرور۔ گناہ کی مثال آگ کی طرح ہے
کہ آگ میں آپ صرف اپنی انگلی ہی کیوں نہ ڈالیں، آپ کو شدید تکلیف ہوگی، اور اس وجہ سے ہم ہاتھ آگ میں نہیں ڈالتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت عبادت گزار بننا چاہتا ہوں، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اور میں عابد بننا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت ہی خوبصورت سا جواب دیا، فرمایا کہ تم گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ کیا فرمایا؟ کہ تم گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو، تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ چنانچہ جو شخص اپنے پورے جسم سے گناہ سرزد ہونے نہیں دیتا، نہ ہی آنکھ سے، نہ زبان سے، نہ کان سے، نہ ہی شرمگاہ سے، نہ ہی ہاتھ اور پاؤں سے، اور اپنے تمام اعضاء کو گناہوں کے ارتکاب سے بچاتا ہے، تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عبادت گزار بن جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کوئی شخص راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت نہ کرے، نفلیں نہ پڑھے، نفل روزے نہ رکھے، پھر بھی وہ بندہ ولایت تک پہنچ سکتا ہے۔ کیسے؟ کہ وہ اپنے وجود کو گناہوں کے ارتکاب سے روکے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھے، اپنے تمام اعضاء کو گناہوں کے ارتکاب کرنے سے بچائے، تو اس صورت میں وہ بندہ ولایت تک پہنچ سکتا ہے۔ وہ بندہ ولایت کی روح کو حاصل کر لے گا۔ جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے، جب کوئی بندہ نیک اعمال کرتا ہے، جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا عمل کرتا ہے، تو اس کا سینہ نور سے بھر جاتا ہے۔ اللہ کی نظر رحمت اس کے دل کو منور کر دیتی ہے، اور جب وہ گناہ کرتا ہے، جیسے کسی کی غیبت کر لی، جھوٹ بول دیا، یا کسی کا دل دکھا دیا، یا پھر آنکھوں سے غلط دیکھ لیا، یا کوئی اور غفلت کا کام کر لیا، تو ان گناہوں کے کرنے سے جو نور اس کے دل کو منور کیا ہوا تھا، وہ نور جو اللہ رب العزت کی طرف سے ملا تھا، وہ اس کے دل سے ضائع ہو جاتا ہے، اور وہ منور دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہمیں محنت کس پر کرنی ہے؟ محنت ہمیں ہمارے دل پر کرنی ہے، ہمارے نفس پر ہمیں محنت کرنی ہے۔ ہمیں ہر وقت اپنے نفس پر نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ نفس ایسا ہوتا ہے کہ وہ گناہ کو انسان کے سامنے بہت خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے، اور شیطان بھی، شیطان کا فریب بھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے سامنے شیطان اور نفس گناہ کو بھی بہت خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے، اور اس وجہ سے بندہ گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ لہٰذا انسان گناہ کرتا ہے جبکہ وہ اس کو گناہ نہیں سمجھتا، لہٰذا انسان گناہ کر بیٹھتا ہے جبکہ وہ اس کو گناہ نہیں سمجھتا، اور اگر سمجھتا بھی ہے تو ہلکا سمجھتا ہے، اور اپنے من میں کہتا ہے کہ بس ایک دفعہ اور آخری دفعہ گناہ کر لیتا ہوں، حالانکہ یہ ایک دفعہ اور آخری دفعہ میں شیطان کتنے لوگوں کو گناہوں کا مرتکب بنا دیتا ہے،
ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہماری بے احتیاطی ہمارے نیکی کی راہ کی رکاوٹیں ہیں۔ ہم اللہ رب العزت کی طرف جا رہے ہیں، نیکی کی راہ کو اگر اختیار کر رہے ہیں تو یہ گناہوں کی رسی ہے جو ہمیں پیچھے کھینچتی ہے، ہمیں جانے نہیں دیتی۔ ہم اگر نیکیاں کرتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے ہیں تو پیچھے سے ہمیں گناہوں کی رسی کھینچتی ہے اور ہمیں اللہ کی طرف بڑھنے نہیں دیتی۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، حسن اخلاق سے رہتے ہیں، ہم نیکی کا ہر کام کرتے ہیں، ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، تو ہم اللہ کی طرف، اللہ کے قریب بڑھتے ہیں۔ لیکن جب ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے اسی وقت ہم اللہ سے دور بھی ہو جاتے ہیں۔ تو بات کیا سمجھ میں آئی کہ ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا ہے۔ اگر آپ صرف نیکی کرنے اور گناہ چھوڑنے پر غور کریں گے تو ہماری بات یہ سمجھ میں آئے گی کہ نیکی کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن گناہوں سے بچنا یہ بہت مشکل ہے۔ ہمیں محنت اپنے گناہوں کو چھوڑنے پر کرنی پڑتی ہے۔ ہمیں کرنا بھی چاہیے محنت، ہمیں محنت کرنی بھی چاہیے گناہوں کو چھوڑنے کے لیے۔ ہم نیکی تو کر لیتے ہیں لیکن ہمیں گناہ چھوڑنے کے اوپر بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ جب بندہ محنت نہیں کرتا تو سمجھتا ہے کہ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، مگر جب گناہ چھوڑنے کی کوشش کرنے لگتا ہے تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ دل تو داغ داغ بن چکا ہے۔ پھر سمجھ میں آتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ اٹھتے گناہ، بیٹھتے گناہ، چلتے لیٹتے ہر وقت گناہ میں مبتلا تھا، اور اب جب وہ گناہوں کو چھوڑنے کے لیے محنت کرتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے اور اس کو اپنی خامیوں کا احساس ہوتا ہے، اور اس کو پتہ چلتا ہے، بندے کو پتہ چلتا ہے کہ ابھی اس پر کتنی محنت باقی ہے اور اس کو ابھی کتنا سنورنا ہے اور اس کو اللہ کو کتنا راضی کرنا ہے۔ بندے کو یہ پختہ ارادہ کرنا ہے کہ مجھے گناہ نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ہمیں یہ حکم دیا کہ تم گناہوں کو چھوڑ دو، چاہے وہ تم گناہ کھلے عام کرتے ہو یا پھر چھپ چھپا کر کرتے ہو، کسی بھی صورت میں ہمیں گناہ نہیں کرنا ہے۔ یہ پختہ ارادہ کر لے اور پھر گناہوں کو چھوڑنے کی ہر ممکن تدبیر اور کوشش کرے، گناہوں سے بچنے کی راہ کو اختیار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حفاظت کی دعا کرے۔ جب ہم اپنے نفس کے ساتھ لڑتے ہیں، جب ہم اپنے نفس کی اصلاح کرتے ہیں تو یقین جانیے یہ مجاہدہ ہے۔ جی ہاں، یہ مجاہدہ ہے۔ مجاہدہ یہ نہیں کہ آپ دن بھر روزہ رکھتے رہیں، راتوں میں نوافل پڑھتے رہیں، یہ مجاہدہ نہیں، بلکہ مجاہدہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا ہے اور اپنے دل کی اصلاح کرنا، یہ مجاہدہ ہے۔ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کیا اس کو کھاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو کرنے کا حکم دیتا ہے بس اسی کو کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو ناپسند کرتے ہیں اس کو کبھی مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو نہیں چاہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا اس سے رک جاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں شامل کر لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کر لو، سنت پر اپنی زندگی لے آؤ، یہ مجاہدہ ہے، اور یہی آپ کو اللہ سے قریب تر کرتی رہے گی
اور یہی وہ راستہ ہوگا جو آپ کو جنت میں لے جائے گا، اور یہی وہ راستہ ہے جس سے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہوں گے۔ اگر آپ کو اپنی حقیقت کا پتہ کرنا ہے، اگر آپ کو پتہ کرنا ہے کہ آپ کی حقیقت کیا ہے، تو آپ اپنے دل سے پوچھئے، آپ کے دل سے آپ سوال کریے، وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کے اندر کیا کمی ہے، اور پوری ایمانداری اور دیانت داری کے ساتھ بیٹھ کر اپنے غلطیاں دیکھیں، اپنے گناہ دیکھیں اور اپنی اصلاح کرنے کے بارے میں سوچیں۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری انسانیت کس قدر نامکمل ہے اور ہمارا ایمان کس طرح سے کمزور پڑ چکا ہے۔ ہمارا دل یہ ہمارے سے جھوٹ نہیں کہے گا، ہم سے سچ بتائے گا، ہمیں بتلائے گا، ہمیں احساس دلائے گا کہ ہم جس طرح لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پرہیزگار، تقوی گزار، عبادت گزار بنائے پھرتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہیں، اصل میں ہم کتنے پانی میں ہیں۔ ہم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ہم دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ہم اللہ رب العزت کو دھوکہ ہرگز بھی نہیں دے سکتے۔ ہمارا معاملہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہے جو علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں کئی بار بتلایا کہ میں آپ کے دلوں کے حال کو جاننے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لطیف خبیر ہے۔ ہم اللہ سے نہیں بچ سکتے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپ کر گناہ نہیں کر سکتے۔ ہم دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، دنیا کے سامنے اپنے آپ کو صاف شفاف بتا سکتے ہیں، لیکن ہمارے دل کی سیاہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل کے گندگی سے، ہمارے دل کے کالے پن سے واقف ہے۔ تو بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا ہے، ہمیں گناہ چھوڑنے پر محنت کرنی ہے۔ بات یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں گناہ چھوڑنے کا حکم فرمایا اور ہمیں گناہ چھوڑنا ہی ہے، اور اس کے لیے ہمیں اپنے نفس پر محنت بھی کرنی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم گناہوں کو کس طرح چھوڑیں۔ اگر ہم سے کوئی یہ کہتا ہے کہ بجلی کے تار کو ہاتھ لگائیے، تو کیا آپ لگاتے ہو؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کو پتا ہے کہ اگر ہم بجلی کے تار کو ہاتھ لگائیں گے تو موت واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سانپ بڑا خوبصورت معلوم ہوتا ہے، اس کی جلد، اس کا ڈیزائن، اس کا لہرانا، اور اتنا خوبصورت ہمیں سانپ دکھائی دیتا ہے، لیکن کیا ہم اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں؟ جبکہ وہ دیکھنے میں بڑا ہی خوبصورت معلوم ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو پکڑنے کا سوچتے بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے اگر ہم اس کو چھوئیں گے تو وہ ہمیں ڈس لے گا اور ہماری موت واقع ہو جائے گی۔ اگر بجلی کے تار کو پکڑ لیں گے تو موت واقع ہو جائے گی۔ اللہ والے بھی عبرت حاصل کرتے ہیں، لوگوں سے عبرت حاصل کرتے ہیں، عبرت پکڑتے ہیں کہ گناہ کا ارتکاب کرنے سے معاملہ خراب ہو جاتا ہے، اور کلام پاک میں گناہ گاروں کے عبرت ناک واقعات بھرے ہوئے ہیں، اور اللہ والے ان واقعات سے، ان بندوں کے انجام سے عبرت پکڑتے ہیں اور گناہوں سے رک جاتے ہیں۔ یہ اولیاء اکرام کی صفات ہیں کہ وہ عبرت پکڑتے ہیں۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ رب العزت کا خوف ہونا لازمی ہے۔
اللہ رب العزت کا خوف ہمارے دل میں کیسے آئے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو جان لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، ان سب پر غور و خوض کیا کریں۔ جس دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ دل گناہوں سے باز آ جاتا ہے، وہ دل گناہوں سے رک جاتا ہے۔ حضرت عطا بن رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ اللہ رب العزت نے میرے دل میں یہ بات الہام فرمائی، غور سے سماعت فرمائیے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ رب العزت نے میرے دل میں یہ بات الہام فرمائی کہ عطا میرے بندوں سے کہہ دو کہ جب یہ گناہ کرنا چاہتے ہیں تو ان تمام دروازوں کو بند کر دیتے ہیں جن سے مخلوق دیکھتی ہے، اور اس دروازے کو بند نہیں کرتے جس سے میں پروردگار دیکھتا ہوں۔ کیا دیکھنے والوں میں سب سے کم درجے کا مجھے سمجھتے ہیں کہ ان تمام دروازوں کو بند کر دیتے ہیں جن سے مخلوق دیکھ سکتی ہے، اور اس دروازے کو بند نہیں کرتے جس سے میں پروردگار دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دل میں اگر خوف ہوگا تو انسان کے لیے گناہ سے بچنا بہت آسان ہوگا، اگرچہ کہ شیطان زور لگاتا رہے۔ چنانچہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کچھ بندے میرے ایسے ہیں کہ شیطان مردود کا ان پر قابو نہیں چل سکے گا۔ ہم بھی ان بندوں میں شامل ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہمارے دل میں رکھیں، ہر وقت یہ خیال رکھیں کہ میرے پروردگار کی شان کتنی بڑی ہے، میرا پروردگار کس قدر عظمت والا ہے، یہ بات ہمارے دل میں جمی رہے۔ صحابہ اکرام کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت تھی، اللہ تعالیٰ کا خوف تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت تھی کہ وہ گناہوں سے کس طرح سے اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے، اور ہر وقت ان کا مقصد زندگی یہی تھا اللہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل میں اللہ کی محبت، خوف اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما